نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ آیت مباہلہ کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے، اور اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ نجران جو کہ عیسائیوں کا ملک تھا، علاقہ تھا، تو انہوں نے نصرانیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے 60 کے لگ بھگ آدمیوں کا وفد بھیجا، اور ان آدمیوں میں بہت بڑے بڑے سردار اور بہت بڑے بڑے چوٹی کے عالم ان کے عیسائیت کے وہ بھی شامل تھے، جن میں سے چند کے نام، ایک کا نام عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا، اور ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا، اوس بن حارث تھا، زید، قیس، یزید، اس کے دونوں لڑکے خویلد، عمر، خالد، عبداللہ، محسن، یہ سب 14 کے قریب سردار تھے، اور ان کے ساتھ علماء کرام کی بھی ایک لاٹ پوری موجود تھی۔ ایک سید نامی ان میں ان کا پادری تھا جو پادریوں کا بڑا کہہ لے، اس نے، اور وہ یوں سمجھیے کہ رومیوں کے دربار میں اس کی بہت بڑی آؤ بھگت کے ساتھ اس کو لیا جاتا تھا، اس کا ایک مقام تھا، منصب تھا ایک، اور اس کی بڑی عزت کی جاتی، تکریم کی جاتی تھی بڑی اس کی۔ تو وہ جب عیسائی ہوا تو اس نے بڑے بڑے گرجے بنائے، اپنے مذہب کے لیے بہت کام کیا، اور جو رومن حکومت تھی وہ بھی اس کو نوازتی تھی، اور ان کا من پسند آدمی تھا، تو وہ بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور جو اس کے جو عیسائی دوست تھے، لوگ تھے، وہ بھی اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور یہ کیونکہ یہ کتاب کا علم رکھتا تھا، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور شان سے خوب اچھی طرح واقف تھا، اس کو علم تھا کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں حقیقت میں یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں دے رکھی، واقف تھا۔ لیکن وہ جو نصرانیوں میں اس کی تعظیم و تکریم تھی نا، جو اس کا مرتبہ تھا، مقام تھا، دنیا تھی نا، تو وہ اس دنیا کی لذت کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے پر تیار جانتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اگر میں نے حق بیان کیا تو یہ ساری کی ساری لذتیں جو مجھے میسر ہیں دنیا میں، یہ عزت ہے، تکریم ہے، بادشاہ اٹھ کر میرا استقبال کرتا ہے، لوگ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہیں، تو وہ چھن جائے گی۔ یہ مرض ہے دل کا، اور یہ بیماری آج بھی موجود ہے۔ ہمارے بعض نام نہاد علماء کرام جو ہیں، جو حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی جھوٹ بیان کرتے ہیں، ان کو بیماری یہی ہے، اور پیران کرام بھی جو نام نہاد پیران کرام ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو اللہ نے کچھ عطا کر رکھا ہے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے بس وہ نسل 10 نسل چلی جا رہے ہیں، وہ دادا پیر دادا ولی اللہ تھے،
یا پردادا ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے، پھر اس کا باپ آ گیا، دادا آ گیا، بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا، پڑپوتا آ گیا، نسل در نسل ولایت چل رہی ہے۔ تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر حق بیان کریں تو دنیا جاتی رہتی ہے۔ اور یہی حال ہمارے بعض نام نہاد علماء کرام کا ہے جو سو کالڈ عالم دین بنے ہوئے ہیں۔ حق کو جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن اگر وہ حق بیان کریں تو دنیا ان کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اس لیے دنیا کو نہ چھوڑنے کے سبب سے وہ حق بیان نہیں کرتے۔ اور یہی مسئلہ ان کے ساتھ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں حوالہ ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کا نام احمد لے کر ہمیں بتاتے رہے، لیکن دنیا کی وجہ سے حق بیان کرنے سے قاصر رہے اور حق قبول کرنے سے قاصر رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو آپ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو وہ مسجد میں داخل ہو گئے اور انتہائی زرق برق اور قیمتی پوشاک پہنی ہوئی تھی، یوں سمجھی نا کہ جیسے شاہی ڈیلیگیشن تھا، سرکاری، بڑے خوبصورت لباس، بڑی نرم و گدیز چادریں، وہ جو مدینہ اور مکہ میں کہیں ایسی کبھی کسی نے، یعنی کہ دنیا کا جو جاہل جلال تھا ان کے ساتھ تھا سارا۔ تو جب وہ داخل ہوئے تو لوگ ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحابہ کرام نے بھی اس شان کا آج تک کوئی وفد نہیں دیکھا تھا، اس شان کے ساتھ وہ آئے۔ تو جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا ہم نے بھی نماز ادا کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسی جگہ پر تم اپنے طریقے سے نماز پڑھ لو، مسجد نبوی میں وہی تم اپنے طریقے سے نماز پڑھ لو۔ تو انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی۔ یہاں ایک ضمناً میں نقطہ آپ کو بیان کر دوں کہ آج جو ہمارے ماحول میں گھٹن ہے، اس بات کو ذرا غور اپنے دلوں میں جگہ دیں اور ذہان میں بھی جگہ دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور عیسائیوں کا وفد آ گیا، اور وہ عیسائی کون تھے؟ وہ مشرک تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانگتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنی عبادت کرتے ہو نا اسے میری مسجد میں کر لو۔ تو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ ہم بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، اہل حدیث شیعہ کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، اور شیعہ کو ہم اپنی مسجد میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ وہاں معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا وفد آیا تو آقا نے ان کو ویلکم بھی کیا اور ان کو کہا کہ اپنے طریق سے مسجد میں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ عیسائی ہیں؟ آج ہماری مساجد عیسائی کے آنے سے پلید ہو جاتی ہیں، اور یہاں تو فتوے چلتے ہیں کہ اہل حدیث اگر مسجد میں آ گیا تو بریلوی مکتب فرقے کہتے ہیں ساڑھی تو مسجد ہی پلید ہوگی۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں یہاں، اور اسی طرح کا معاملہ اس طرف ہے، جو کٹر قسم کے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، محض اپنے مسلک کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ بریلوی آ جائے تو کہتے ہیں ہماری مسجد کو تو ہمیں دھونا پڑ جائے گا، یہ تو مشرک ہے۔ تو سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی مشرک آتا، کافر آتا، ملحد آتا تو آپ اس کو خوش آمدید کہتے اور اپنا مدعا بیان کرتا، اپنا عقیدہ بیان کرتا، تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ تم اپنی بات نہ کرو، اس کی بات سنتے اور پھر حکمت کے ساتھ اس کو جواب دیتے۔ آج ہم دونوں چیزوں سے عاری ہیں، ہم کسی کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے تبلیغ کس کو کرنی ہے؟ جب آپ دور ہی پھینک دیں گے، چل تو ہے ہی مرتد، تو مشرک ہے، تو ہمارے پاس نہ آ کر بیٹھ، تو آپ کسی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے تو ضروری ہے کہ یا آپ کسی کے پاس چل کر جائیں یا وہ آپ کے پاس چل کر آ کر بیٹھے۔ تو آج کا پیغام یہ اپنے ذہن میں بٹھا کر لے کر جائیں کہ اپنے دل کشادہ کریں، اپنے اذہان کشادہ کریں، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں۔ کوئی اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا،
کوئی مصطفیٰ کریم کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اپنے دلوں کو کھول کر رکھیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر رکھا۔ آپ تو ابو جہل کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ بات کرتے تھے، امیہ بن خلف کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو ہمیں اس رویے کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دشمن کے ساتھ بھی بات جب کرو حسن سلوک کے ساتھ کرو۔ باقی سنتیں ہمیں ساری یاد ہیں، جو من چاہی سنت ہے، لڑائی کریں گے، داڑھی پہ جھگڑا کریں گے، سنت ہے، اتنی سنت ہے، اتنی نہیں سنت، اتنی رکھنی چاہیے، اتنی رکھنی، یہ بھی لڑائی کریں گے، یہ سنت یاد ہے۔ یہ سنت نہیں یاد کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کے ساتھ بھی معاملہ حسن سلوک کا کیا کرتے تھے، یہ بھی آقا کی سنت ہے، اور قرآن کا تو حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ وہاں مسلمان کی بات نہیں کی اللہ کریم نے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ گفتگو کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، سپیس دیں لوگوں کو، جو کہ آپ کے قریب آئے گا تو آپ اس کو دعوت دیں گے نا، تو نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے طریق سے نماز ادا کر لو، انہوں نے نماز پڑھ لی، تو نماز کے بعد انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ 3 بندے ان کے جو تھے ڈیلیگیشن کے سربراہ، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات شروع کر دی۔ تو حضرت مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کا یہ خیال تھا کہ یا تو وہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا، یا وہ 3 جن کو مبارک کہتے ہیں متبرک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اور حضرت اللہ کریم، تینوں میں سے تیسرے یہ ہیں۔ یہ 3 عقیدے تھے ان کے، تثلیث کا عقیدہ جو آج بھی چلتا ہے، مقدس ماں، مقدس باپ اور مقدس بیٹا، یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تثلیث کا عقیدہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ان کا تھا۔ تو وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کہ یہ صفت جو پرسوں ہم نے بات کی کہ یہ شان رب کریم کی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ کرتے ہیں۔ تو یہ حجت وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ وہ اللہ ہیں، وہ خدا خود ہی ہیں، کیوں کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آقا نے پھر یہ آیت کریمہ جو تھی نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت مریم کے فرزند ہیں، جو پیدائش کی جو صورت آل عمران کی نزول ہوئی ہے، اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی اور سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی۔ تو جب انہوں نے کسی بات پر وہ نہ آئے، سوال کیا کہ اچھا اگر آپ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ جی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سورہ آل عمران کی 59 سے لے کر شروع تک اوپر تک آیتیں جو ہیں نا، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو آیتیں 59 تک، یہ ساری کی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ جب یہ تلاوت فرمائی لیکن وہ کسی طرف ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایسا کرتے ہیں، یہ جو آیت کریمہ اب میں شروع کرتا ہوں، آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی ایک جگہ پر اکٹھے کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ یعنی کہ اللہ کریم سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دعوت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی ایسا کرتے ہیں، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ،
میں اپنے گھر کی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اور سارے مل کر جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات کی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ٹھٹھے مر گئے۔ ان کو علم تو تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، اس میں کوئی شک ان کو، اگر وہ سچے ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے جی آج مبالغہ کر لیتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے مولوی 1 منٹ نہیں لگاتے مناظرہ مبالغہ کرنے میں، آج جی دیکھی جائے گی۔ لیکن ان کو علم تھا کہ نبی کی زبان سے اگر لعنت ہو گئی تو قیامت تک کے لیے پھر کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے ٹائم مانگا، انہوں نے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ وقت دیں، تو انہوں نے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ انہوں نے خود بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بعض آ جاؤ، آپ کو اس بات کا تو علم ہے۔ آپس میں جو بڑے تھے نا وہ کہنے لگے کہ تمہیں علم تو ہے نا کہ یہ آخری نبی ہے اور حق یہی ہے، لیکن ہم اگر اس لیے نہیں مان رہے تو ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا۔ اگر ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے اور انہوں نے لعنت کر دی ہم پر، اللہ کی طرف سے لعنت آ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، تو قیامت تک کے لیے پھر کوئی عیسائی نہ بچے گا، کوئی عیسائی نہ بچے گا۔ اس بات کا انہیں علم تھا۔ تو وہ آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہتے، راہ فرار اختیار کی، لیکن آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ اپنے ساتھیوں کو، صحابیوں کو بھیج دیں، اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیں ہمارے ساتھ جس سے آپ خوش ہوں کہ ہمارے مالی جھگڑوں کا ہمیں فیصلہ کر دیں۔ آپ ہمارے نظر میں بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں، یعنی کہ پھر وہ اپنے آپ کو اپنی جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اپنے ایک صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمارے معاملات کو دیکھ لے، کلیئر کر دے، اور آپ کو ہم پسند کرنے والے لوگوں میں، ہمارا شمار آپ کو پسند کرنے والے لوگوں میں ہے، آپ ہماری نظروں میں بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر اب تم جاؤ، بعد میں تم میرے پاس آنا تو میں تمہارے پاس کسی مضبوط امانت دار کو نہ کر دوں گا، تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے بھاگ گئے کہ ہم دعا کرتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پر لعنت ہو جائے گی۔ تو وہ نجران کا جو وفد تھا وہ جان چھڑا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے نکل گیا۔ تو یہ آیت کریمہ تھی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ تو آج یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے جو مضمون ہے اس کو کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔